کہ ہر جگہ عقیدہ حیات النبی موجود ہے۔ چنانچہ محدثین کی حدیث بیان کرنے میں حیات النبی کا تذکرہ موجود ہے، مفسرین کی تفسیر میں بھی حیات النبی کا تذکرہ موجود ہے، خطبہ کی خطابت کے اندر حیات النبی کا تذکرہ موجود ہے، شعراء کی فصاحت میں بھی حیات النبی کا تذکرہ موجود ہے، یہاں تک کہ مورخین کی تاریخ میں بھی حیات النبی کا تذکرہ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينابع العلوم والحكم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، وقال تعالى في مقام آخر، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بیچتا ہوں لفظوں کے پیالے خرید لو، بیچتا ہوں لفظوں کے پیالے خرید لو، شب کا سفر ہے کچھ تو اجالے خرید لو، مجھ سے نہ ہو سکے گا گستاخ امیر شریعت کا احترام، مجھ سے نہ ہو سکے گا گستاخ امیر شریعت کا احترام، خدا کے واسطے میری زبان کے تالے خرید لو۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تکریم اساتذہ کرام طلباء اعزام ساتھیوں، آج جس موضوع سخن کو لب تکلم کی زینت بنا کر حاضر ہوا ہوں وہ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عنوان سے معنون ہے۔ خلاق عالم سے یہ التجا ہے کہ وہ مجھے حق سچ پر مبنی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، عقیدہ حیات النبی کا مطلب یہ ہے کہ آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات حضرت آیات کے بعد گنبد خضرا کے سائے تلے روضہ اقدس میں دنیاوی جسم کے ساتھ زندہ ہے، مگر ان کی زندگی دنیاوی زندگی نہیں ہے بلکہ برزخی اور تمام لوگوں کی زندگی سے ممتاز ہے۔ یہ صرف نظریہ نہیں بلکہ قرآن جیسی عظیم الشان کتاب اس پر شاہد ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، دوسری جگہ یوں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے تین باتیں ارشاد فرمائی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ شہید کو مردہ نہ کہنا، اللہ مردہ نہ کہے تو کیا کہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ اگر یہ زندہ ہوتا تو خود قبر میں جاتا، نفسیں چلتی، دل دھڑکتا، زندہ ہوتا تو سانسیں چلتی۔ اللہ رب العزت بل احیاء تو مانتے ہیں کہ زندہ ہے، لیکن کیسے زندہ ہے؟ دل تو نہیں دھڑکتا، سانسیں نہیں چلتی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ عزیزان ملت توجہ کرنا، یہ بات روز روشن کی طرف واضح ہے کہ نبی علیہ السلام کا درجہ سب سے بڑا ہے، شہداء سے بھی بڑا ہے، تو جو حکم شہداء کے لیے ثابت ہے وہ نبی علیہ السلام کے لیے بدرجہ اولا ثابت ہے، اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا درجہ و مقام تمام شہداء سے اعلیٰ تر ہے، جس کا ثبوت قرآن مجید کے اس مبارک آیت میں موجود ہے۔ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین،
فرمایا اس آیت کے فرمانے کے بعد کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا درجہ، تمام نبی علیہ السلام کا درجہ تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ سامعین محترم، آیت قرآنی کے بعد اب آئیے ذخیرہ حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نماز پڑھتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حتی یرزق، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے اور اللہ کا نبی زندہ ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے۔ فقیہ النص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں 9 بار قسمیں کھاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہوئے، یہ میرے لیے اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں صرف ایک قسم کھاؤں کہ آپ قتل نہیں ہوئے بلکہ اللہ نے آپ کو نبی بھی بنایا اور شہید بھی بنایا۔ بس مختصر بات یہ ہے کہ ہر جگہ عقیدہ حیات النبی موجود ہے، چنانچہ محدثین کی حدیث بیان کرنے میں حیات النبی کا تذکرہ موجود ہے، مفسرین کی تفسیر میں بھی حیات النبی کا تذکرہ موجود ہے، خطبہ کی خطابت کے اندر حیات النبی کا تذکرہ موجود ہے، شعراء کی فصاحت میں بھی حیات النبی کا تذکرہ موجود ہے، یہاں تک کہ مورخین کی تاریخ میں بھی حیات النبی کا تذکرہ موجود ہے۔ آخر میں اتنا ضرور کہوں گا، نبی کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نبی کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم زندگی ہے اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔